صرف خاص رسولوں سے، جس کا ذکر سورہ آل عمران آیت 83 میں غالباً آ چکا ہے۔ سورہ آل عمران کے 9ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں آخری نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے۔ سب نبیوں نے کہا تھا کہ جی ہم ایسا کریں گے۔ اسی عہد کی طرف ذکر ہے۔ 5 انبیاء کا ذکر ہے۔ یہ 5 انبیاء اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں۔ رسولوں میں انتہائی اعلیٰ مقام یہ 5 رسول رکھتے ہیں۔ انہی کا ذکر سورہ شورى کی آیت 13 میں بھی آیا کہ اللہ نے ان 5 رسولوں کی ذمہ داری لگائی تھی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں کسی تفرقے میں، کسی اختلاف میں مت پڑو۔ ان 5 رسولوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام سے ان کا عہد لیا تھا۔ وَمِنْكَ، اے نبی آپ سے بھی لیا تھا۔ وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے بھی لیا تھا۔ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہم السلام، ان سے بھی لیا تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے بڑا مضبوط میثاق لیا تھا کہ دین کی خدمت میں تم نے آخری رسول کا ساتھ دینا ہے، دین کی نصرت کے لیے تم نے آخری رسول کا ساتھ دینا ہے۔ اب یہ عہد تو کیا تھا رسولوں نے، لیکن جو بھی رسولوں کے امتی ہیں ان پر بھی اس عہد کا اطلاق ہوگا، اس لیے کہ جب میں نے ایک شخص کو رسول مانا ہے تو جو اس کا عہد ہے وہ میرا بھی عہد ہے، میرے نبی نے عہد کیا ہے۔ تو لہٰذا اب پابندی ہے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر کہ اپنے پیغمبروں کے عہد کا پاس کریں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ جنہوں نے اس عہد کو نبھایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور انہیں اس کا اجر دے گا۔ اور آگے الفاظ محذوف ہیں، لِيَسْأَلَ الْكَاذِبِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ پوچھے جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں، کہ جنہوں نے نبی کا امتی ہونے کے باوجود، اس کا دعویٰ کرنے کے باوجود اگر اپنے نبی کے عہد کو نہیں نبھایا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا، اللہ ان کو سزا دے گا۔ ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں، اس لیے فرمایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے احکامات دیے کہ جس سے معاشرے کو پاکیزہ بنانا تھا، پردے کے حوالے سے خاص طور پر احکامات۔ اب منافقین اور کافر نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کے احکامات کا نفاذ ہو اور معاشرہ پاکیزہ بنے، لہٰذا انہوں نے سازشیں کی، اور کفار کی سب سے بڑی سازش جو اجتماعی طور پر ہوئی، سب سے بڑی ان کی منصوبہ بندی مہم جو ہوئی وہ تھی غزوہ خندق کے موقع پر۔ مشرکین مکہ، غطفان کے مشرکین اور یہود کے اور خیبر کے یہودی، یہ تینوں کے دینوں متحدہ محاذ بنا کر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے اس موقع پر، اور 10,000 کے لشکر نے آ کر مدینہ المنورہ کو گھیر لیا۔ تو
تو یہ آخری بڑی کوشش تھی کافروں کی ان اصلاحات کے خلاف جو قرآن معاشرے میں قائم کرنا چاہتا تھا۔ تو چونکہ اسی رکوع میں ان احکامات کا ذکر ہے جس سے اصلاحات کی گئیں، معاشرے کو پاکیزہ بنایا گیا، اس صورت میں ذکر ہے ان کا۔ اسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری بڑی مزاحمت تھی دشمن قوتوں کی، اس کا ذکر بھی شامل فرما دیا۔ 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 3، کہ جس میں غزوہ احزاب کے حالات پر تبصرہ ہے۔ اور یہ وہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب کہ آخری اور بڑی کوشش کی دشمنان اسلام نے کہ وہ اسلام کا راستہ روک دیں، اور اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہودی وہ مکہ جا کر غطفان کی قبائل کے پاس جا کر مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی یہاں مشورے شروع کیے کیا کیا جائے۔ بالآخر آپ کو اطلاع ملی کہ تقریباً 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے، جو کہ مدینے کو پر حملہ کر کے مدینے کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کا ناپاک منصوبہ بنا رہا ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کیا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم ایران میں خندق کھودتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے علاقوں کو تحفظ دیتے ہیں۔ مدینہ اس حوالے سے بڑا آئیڈیل ہے، اس کے مشرق اور مغرب میں پہاڑ ہیں، وہاں سے کوئی نہیں آ سکتا، اور جنوب کی طرف بنو قریظہ جو یہود کا قبیلہ ہے اس کے بڑے بڑے گھنے باغات ہیں، وہاں سے بھی کوئی لشکر تیزی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف شمال کی ایک پٹی ہے کہ جہاں سے مدینے میں کوئی لشکر داخل ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں خندق کھود لی جائے تو ہم مدینے کے اندر رہ کے اپنا تحفظ کر لیں گے۔ اللہ کے رسول کو یہ تجویز پسند آئی، اور آپ نے تقریباً 3 میل لمبی خندق، 3 میل لمبی، 10 فٹ گہری، 15 فٹ چوڑی خندق کھودنے کا ایک کام صحابہ اکرام کے حوالے کیا۔ 7 جماعتیں بنائیں اور ان کے حوالے کر دیا کہ تم نے اتنا حصہ کھودنا ہے۔ اور الحمدللہ صحابہ اکرام نے بڑی محنت کی، بڑی سخت زمین تھی، چٹانیں تھی اس میں بعض، لیکن صحابہ اکرام نے الحمدللہ وہ کام کیا اور خندق کھود لی۔ اب جب وہ لشکر پہنچے ہیں مشرکین کے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، وہ سمجھ سے ہم اندر داخل ہو جائیں گے، خندق دیکھ کے ایک دم رکاوٹ۔ انہوں نے مدینے کو باہر سے گھیر لیا۔ اب منافقین کی جان پر بنائی کہ اگر یہ 10,000 کا لشکر مدینے میں داخل ہو گیا تو پھر تو جو ہماری خیر نہیں، تو لہٰذا ان کی پوری بزدلی اور اندر کی خباثت اس موقع پر ظاہر ہو گئی جو دوسرے رکوع میں بیان ہوئی ہے، اور مومنوں کا ایمان اور ان کا جذبہ وہ بھی اس موقع پر ظاہر ہوا۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو مومنوں کے جذبات بیان ہوئے تیسرے رکوع میں۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا، اور بڑی کوشش کی کافروں نے خندق کو پار کرنے کی، کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک مدد آئی۔ حضرت نعیم نام کے ایک صحابی مسلمان ہوئے، غطفان سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ کے رسول کو آ کر بتایا نعیم بن مسعود نے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن پتہ نہیں ہے ابھی میری قوم کو کہ مسلمان ہو گیا ہوں، بتائیے میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں اس موقع پر؟ آپ نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مدینہ کے اندر جو قبیلہ ہے بنو قریظہ کا، اس کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے باہر کے کفار کے لشکروں سے، اگر یہ دونوں مل گئے تو ہمارے لیے خطرہ ہے، تم کسی طرح کوشش کرو کہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ ہونے پائے۔ حضرت نعیم نے کہا میں کوشش کرتا ہوں۔ پہلے وہ گئے بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس اور جا کر کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ اور جو لشکر باہر ہیں ان کا آپس میں ایک اتحاد ہو جائے تاکہ کوئی فیصلہ کن اب اقدام ہو جائے مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن میں ایک خیر خواہی کے لیے مشورہ دوں گا آپ کو، آپ مدینہ کے اندر ہیں، وہ باہر ہیں، اگر شکست ہوگی وہ تو باہر سے بھاگ جائیں گے، آپ نے یہیں رہنا ہے، تو کوئی ایسا کام کریں کہ یہ لشکر بھاگنے نہ پائیں، ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ کہنے کہ بات صحیح ہے تمہاری، کیا کریں؟ کہا کہ ایسا کریں کہ ان کے کچھ سرداروں کو آپ اپنے پاس بطور یرغمال رکھیں تاکہ اس کی وجہ سے یہ بھاگے نہ، ورنہ یہ بھاگ جائیں گے اور آپ مارے جائیں گے۔ انہوں نے کہا تمہارا مشورہ بڑا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ گئے باہر قریش کے لشکر کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ یہود کا قبیلے سے معاہدہ آپ ضرور کریں، لیکن یہ ہمیشہ معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہودی، تو ایسا نہ ہو کہ کچھ آپ کے سردار اپنے پاس یہ رکھ لیں
اور اس کے بعد ان کو مسلمانوں کے حوالے کر کے ان سے کچھ مال لے لیں۔ تو ذرا ہوشیار رہیے گا ان سے، بس یہ میں مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب جب بنو قریظہ اور مشرکین کے لشکر کے درمیان مذاکرات ہوئے آپس میں کسی معاہدے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے کچھ سردار ہمارے حوالے کیجیے۔ وہ سمجھے کہ ضرور یہ وہی ہونے والا ہے جو جس سے ہمیں ڈرایا ہے نعیم بن مسعود نے۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اور بس یہیں سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، اور اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے کم از کم ان دونوں کا اتحاد نہیں ہونے دیا۔ پھر بعد میں بڑی تیز آندیاں اللہ نے بھیج دیں، فرشتے بھیج دیے مہینے کے بعد، اور دیگیں جو چولہوں پر چڑھی ہوئی تھیں مشرکین کی، کافروں کے لشکر کی، وہ الٹ گئیں۔ آگ ہوا کی وجہ سے آگے بڑھ کے خیموں کو لگ گئی، خیمے جل گئے، اور ایسی بھگدڑ مچی کہ پھر وہ لشکر دفع ہوئے، بھاگ گئے، اور ان کے ہاتھ پلے کچھ نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب مسلمان اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے اور کہا کہ آپ تو ہتھیار اتار رہے، ابھی ہم نے ہتھیار نہیں اتارے۔ بنو قریظہ نے اس موقع پر جو خلاف ورزی کی ہے میثاق مدینہ کی، اس کی سزا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، اور پھر صحابہ اکرام نے جا کے بنو قریظہ کے قلعوں کو گھیر لیا، اور بدبختوں نے وہ بزدلی دکھائی کہ ہتھیار ڈال دیے۔ اور بدبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہا کہ ہمیں فیصلہ محمد سے نہیں کرانا، ہمیں فیصلہ کرانا ہے اوس کے رئیس سعد بن معاذ سے۔ اللہ کے رسول سے پہلے 2 قبیلوں نے فیصلہ کرایا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر نے، تو آپ نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم فیصلہ کرائیں گے سعد بن معاذ سے، وہ ان کے دور جاہلیت میں حلیف تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا میں تو فیصلہ کروں گا تورات کے مطابق۔ تورات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی قوم وعدہ خلافی کرے تو اس کے جتنے بھی ایسے مرد ہیں جو جنگ کر سکتے ہیں انہیں قتل کر دو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو غلام بنا لو، اور ان کے ساری جائیدادوں، مال و اسباب پر قبضہ کر کے غنیمت کے طور پر اپنے پاس شامل کر لو۔ لہٰذا 600 یہودی جوان مسلمانوں نے مارے ہیں، کل 759 کافر مارے گئے ہیں دور نبوی کی جنگوں میں، ان میں سے 600 یہودی اس موقع پر جو ہے وہ مسلمانوں نے مارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام جائیدادیں، ان کا مال و اسباب مسلمانوں کو دے دیا غنیمت کے طور پر۔ میں نے آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا، اب انشاءاللہ ترجمہ کفایت کرے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ اذ جاءتکم جنود، جب کہ تمہارے اوپر آئے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بڑی تیز ہوا، وجنودا لم تروہا، اور ہم نے ان پر ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، فرشتوں کے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اس پوری صورتحال میں تم کیا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا تھا۔ اذ جاءوکم من فوقکم، اور جب کہ وہ تمہارے اوپر آئے تھے تمہارے اوپر سے، غطفان کے قبائل، نجد کا علاقہ اوپر تھا، وہاں سے آئے تھے۔ ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، مشرکین مکہ ریڈ سی کے ساتھ ساتھ آئے تھے، ساحل کے ساتھ ساتھ نیچے سے، اور یہود کے خیبر کے قبائل بھی جو ہے وہ دوسری طرف سے آئے تھے، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ وہ بھی نیچے سے آئے تھے، اور وہ آئے تھے تمہارے نیچے سے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ نگاہیں ٹیڑھی ہو رہی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل اچھل اچھل کر گھبراہٹ سے گلوں تک پہنچ رہے تھے، اتنی دل کی دھڑکن تیز تھی کہ دل اچھل اچھل کر گلوں کو پہنچ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے عجیب قسم کی گمان۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر مومنوں کو اچھی طرح سے آزما لیا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں بڑی شدت کے ساتھ ہلا مارا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جب کہ کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، ایمان کی کمزوری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ اس کے رسول نے مگر دھوکہ دینے والا۔ ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی خندق کی کھدائی کے دوران، اللہ کے رسول بھی سب کے ساتھ خندق کی کھدائی میں شریک تھے۔ آپ گئے، آپ نے چٹان پر ایک ضرب لگائی اور کہا کہ اللہ نے مجھے ایران کے محل دکھا دیے ہیں، وہ ان پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ دوسری ضرب لگائی، آپ نے کہا کہ اللہ نے روم کے مجھے محل دکھا دیے ہیں، ان پہ قبضہ ہوگا۔ تیسری ضرب لگائی تو آپ نے کہا کہ مجھے
یمن کے علاقے دکھائیں گے، ان پہ قبضہ ہوگا، اور 3 ضربوں میں چٹان ٹوٹ گئی۔ اب منافقین کہتے تھے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ایران، روم اور یمن پہ قبضہ ہوگا، یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکل کر رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، ایسا نہ ہو کہیں بیٹھے ہوں رفع حاجت کے لیے اور کوئی دشمن تیر مارے، ہمارا کام تمام ہو جائے۔ تو منافقین نے کہا کہ ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ اس کے رسول نے مگر دھوکے والا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے مدینے والو، اے یثرب والو، اب تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تم نہیں بچ سکتے، اب تم کسی وقت بھی مارے جاؤ گے، فارجعوا، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے چھوٹی چھوٹی چوکیاں بنا رکھی تھیں جہاں صحابہ کو بٹھایا ہوا تھا کہ یہاں سے تم نے کسی کو خندق پار کرنے نہیں دینا، کوئی کوشش کرو اس پہ تیروں کی بچھاڑ کر دو۔ تو کہتے تھے مت جاؤ اس محاذ جنگ پر، ان چوکیوں پر، اپنے گھر جاؤ، اپنی موت کا انتظار کرو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَا، کہ بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں اپنے گھروں کے حوالے سے خطرہ، ہمیں گھر جانے دیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَا، حالانکہ ان کے گھر کھلے پڑے نہیں تھے، اللہ کے رسول نے باقاعدہ حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ اِن یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر یہ کہ بھاگنا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر وہ کافر داخل ہو جاتے مدینے میں اس کے کناروں سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور پھر وہ چاہتے ہیں منافقین سے کہ فتنے میں پڑ جائیں، اسلام چھوڑ کر دوبارہ کافر بن جائیں، مرتد ہو جائیں، لَأَتَوْهَا، تو یہ ان کافروں کی بات مان لیتے، فتنے میں پڑ جاتے۔ وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور وہ اس حوالے سے دیر نہ کرتے مگر بہت تھوڑی سی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ یہ منافق اس سے پہلے عہد کر چکے تھے اللہ سے۔ یہ 300 منافقین احد کے میدان سے بھی بھاگے تھے، اس کے بعد انہوں نے عہد کیا تھا کہ اب کبھی نہیں بھاگیں گے، اسی کا ذکر ہے۔ اور یہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ لا یولون الادبار، کہ آئندہ یہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا، اور جو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے اس کے بارے میں پوچھو گی۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے نبی ان سے کہیے کہ تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا اس طرح سے بھاگنا، اگر تم بھاگ رہے ہو موت سے یا قتل ہونے سے۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تم کتنا فائدہ اٹھا لو گے، کتنا عرصہ جی لو گے، مگر یہ ہے کہ کیا فائدہ اٹھا لو گے مگر تھوڑا سا۔ اور بھائی موت تو آنی ہے نا، گھر پہ بھی آئے گی، تو کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ کے رستے کی موت آ جائے؟ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، اے نبی ان سے پوچھے کون ہے جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے۔ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کسی برائی کا فیصلہ کر لے، یا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتا ہے۔ او اراد بکم رحمہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں رحمت کا فیصلہ کرے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ ہرگز اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے جانتا ہے ان کو جو دوسروں کو بھی روکنے والے ہیں۔ والقائلین لاخوانہم، اور جو اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں، ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، مت جانا محاذ جنگ کی طرف، خندق کی طرف، کوئی تیر لگے گا تو مارے جاؤ گے۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ محاذ جنگ پر نہیں آتے، چوکیوں پر نہیں آتے، مورچوں پر نہیں آتے، مگر تھوڑی دیر کے لیے، ذرا اللہ کے رسول کو دکھانے کے لیے کہ بھی ہم بھی آئے ہوئے ہیں۔ اشہۃ علیکم، اے مسلمانوں تمہارے بارے میں بہت کینہ رکھتے ہیں۔ فاذا جاء الخوف، تو جب کوئی خوف کا وقت آتا ہے، رأیتہم ینظرون الیک، اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تدور اعینہم، ان کی آنکھیں ایسے گردش کرتی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کہ اس کی آنکھیں جس پر کہ موت کی غشی طاری ہو۔ فاذا ذهب الخوف، اور پھر جب خوف جاتا رہتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد، تو تمہارے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اپنی لوہے جیسی زبانوں سے، ان کی زبانیں تمہارے خلاف کینچی کی طرح چلتی ہیں۔ اشہۃ علی الخیر، ٹوٹے پڑتے ہیں مال غنیمت پر۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان لائے نہیں۔ فاحبط اللہ اعمالہم،
اللہ نے ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دیں، جو دکھاوے کی نمازیں پڑھی اللہ نے وہ بھی ضائع کر دی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ لشکر نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ لشکر پلٹ کر واپس آ جائیں، یودو تو یہ چاہیں گے، لو انہم بادون فی الآراب، کہ یہ مدینے سے دور کہیں بدوؤں کے درمیان ہو، دیہاتیوں کے درمیان ہوں، یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے تمہارے بارے میں خبریں پوچھیں کہ مسلمانوں کا کیا بنا۔ ولو کانوا فیکم، اور اگر یہ تمہارے درمیان ہوں گے، ما قاتلوا الا قلیلا، تو یہ نہیں لڑیں گے مگر بہت کم۔ یہ تو تھا غزوہ خندق میں منافقانہ طرز عمل۔ اب ایک آیت بڑی اہم اللہ کے رسول کی سیرت کے حوالے سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بابرکت میں بہترین نمونہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور کسی رسول کی سیرت محفوظ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے محدثین پر، سیرت نگاروں پر، کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی پوری سیرت اور آپ کی سنتیں محفوظ کر دی، تو اور کسی کو نمونہ بنا بھی نہیں سکتے، اگر آپ چاہیں بھی بنانا نہیں بنا سکتے۔ پھر انفرادی اعتبار سے ایسی جامع ہستی، ایک ایسے شخص کے لیے جو بیچارہ جو ہے وہ غربت اور مفلوق الحالی میں تبلیغ کر رہا ہو گلیوں میں، اس کے لیے بھی اسوہ ہے۔ طائف کے بازار میں کیسے تبلیغ کی، اور ایک حکمران کے لیے بھی اسوہ ہے، حاکم بھی بنے ہیں اور بڑی بیچارگی کی حالت میں مکے کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں تبلیغ بھی کی ہے۔ ایک جج کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک استاد کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک امام مسجد کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک خطیب کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک مدرس کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک سپہ سالار کے لیے بھی اسوہ ہے۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ہے تاریخ میں؟ اللہ کے رسول کتنی حیثیت ہے، باپ کے اعتبار سے اسوہ ہے، شوہر کے اعتبار سے اسوہ ہے، پھر بیٹے کے اعتبار سے اسوہ ہے، اپنے چچاؤں کے ساتھ بالکل بیٹوں جیسا نیاز مندی کا سلوک کیا ہے۔ بڑی جامع ہستی ہے انفرادی اعتبار سے، اور اجتماعی اعتبار سے بھی ایسا اسوہ ہے کہ اجتماعی اعتبار سے لوگ علمی کام کرتے ہیں۔ آپ نے علمی کام بھی کیے، لیکن صرف علمی کام نہیں کیا، اور بھی بہت کچھ کیا۔ اجتماعی اعتبار سے لوگوں نے اصلاحی کام کیے ہیں، آپ نے بھی اصلاح کی ہے، عقائد کی اصلاح کی ہے، اور روحانی اصلاح کی ہے، تزکیہ نفس کیا ہے، لیکن آپ نے اور بھی بہت کچھ کیا ہے۔ لوگ سیاسی کام اجتماعی طور پر کرتے ہیں، آپ نے بہت بڑی سیاسی تبدیلی برپا کر دی اور بادشاہت ختم کر کے خلافت قائم کر دی۔ آپ کا اسوہ صرف علمی نہیں ہے، صرف اصلاحی نہیں ہے، صرف تحقیقی نہیں ہے، آپ کا اسوہ انقلابی ہے۔ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا جس میں ہر چیز بدل دی، عقائد، عبادات، رسومات، سیاست، معیشت، معاشرت، معاملات، ہر چیز بدل دی۔ تو لہٰذا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں۔ خاص طور پر احد کے خندق کے موقع پر کیا اسوہ ہے۔ عام طور پر کسی دنیا کے لیڈر کی طرح کسی خیمے میں بیٹھ کر جائزہ نہیں لے رہے تھے کہ خندق کی کھدائی کی کیا پروگریس ہے، رپورٹیں لاؤ اور بس سائن کر رہے ہیں۔ بذات خود سب کے ساتھ خندق کی کھدائی میں شریک ہیں۔ اگر لوگوں کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا بھوک کی وجہ سے، تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ صحابہ اکرام خندق کھودتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کے لیے جب تک کہ دم میں دم باقی ہے۔ اور اللہ کے رسول انہیں جواب دے رہے ہیں، اللہم ان العیشہ عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ بخشش فرما دے انصار کی بھی، اے اللہ بخشش فرما دے مہاجرین کی بھی۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کا اسوہ۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے اس اسوے کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف یہ نہ ہو کہ آپ کھاتے ہوئے سنت پر عمل کر لیں، سوتے ہوئے سنت پر عمل کر لیں، مسجد جاتے ہوئے سنت پر عمل کر لیں، اس موقع پر بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی ہر سنت مبارک ہے، لیکن یہ ہے کہ پوری زندگی کا رخ آپ کا وہ ہو جو اللہ کے رسول کا ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجیے، اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے مال اور جان لگائیے، تو پھر واقعتاً آپ ان کے اسوے پر عمل کر رہے ہیں۔ ورنہ باقی سارا وقت تو لگے دنیا داری میں،
اور چھوٹے چھوٹے کاموں تک اپنے آپ کو محدود کر لیا تو یہ سنت کی پیروی بڑی ناقص ہے، یہ سنت کی پیروی بڑی جزوی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی میں آپ کی ہستی کو اپنے لیے ماڈل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امیدوار ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے، تو میری اتباع کرو۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے آپ اسوہ ہیں۔ نمبر 2، والیوم الآخر، جو آخرت کا طلبگار ہے۔ آخرت بغیر محنت کے نہیں ملے گی۔ کیسی محنت کریں، کیا کریں؟ اسوہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیروی کیجیے اللہ کے رسول کی۔ صبح اٹھتے ہی دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، مسجد میں جاتے ہوئے دعا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں واپس آتے ہوئے دعا ہے، کھانا کھاتے ہوئے دعا ہے، کھانا ختم کرتے ہوئے دعا ہے، ہر وقت دعائیں دعائیں۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے تو کس کی پیروی کرنی ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب مومنانہ طرز عمل فرمایا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، پکار اٹھے یہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اس کے رسول نے کیا تھا، ہمیں پہلے بتا دیا تھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ تو یہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس پوری صورتحال نے ان کے لیے اضافہ نہیں کیا مگر ان کے ایمان میں اضافہ کیا، ان کے تسلیم و رضا، ان کی اطاعت میں اور اضافہ کر دیا۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنوں میں سے وہ جوان مرد بھی ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا، اپنے مال اور جان اللہ کے ہاتھ بیچے تھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہوں نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا۔ فمنهم من قضى نحبه، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے۔ ومنهم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، بے چین ہیں کہ کب اب ہماری گردن اللہ کی راہ میں کٹتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی نے کبھی زندگی میں جنگ نہیں کی اور نہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو پیدا ہوئی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافق کے قسم پر مرا۔ تو اللہ ہمیں خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کی موت کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو بالکل بھی نہیں بدلا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کا اجر دے۔ ویعذب المنافقین ان شاء، منافقین کو عذاب دے اگر اللہ چاہے۔ او یتوب علیہم، اور یا اللہ تعالیٰ ان پہ نظر کرم کرے، انہیں بھی توبہ کی توفیق دے دے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا کافروں کو ان کی جلن کے ساتھ۔ لم ینالوا خیرا، کوئی بھلائی ان کافروں کے ہاتھ نہیں لگی۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مومنوں کی طرف سے جنگ کے لیے۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور اب جو بنو قریظہ کا برا حشر ہوا اس کا ذکر۔ وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم، اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے ساتھ دیا تھا ان بدبخت کافروں کا، ان کے قلعوں سے۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کی ہیبت ڈال دی۔ فریقاً تقتلون، اے مسلمانوں تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرتے ہو، وتاسرون فریقا، اور ایک فریق کو تم قیدی بناتے ہو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ،
اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا بھی، ان کے گھروں کا بھی اور ان کے مالوں کا بھی، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ایک ایسی زمین کا وارث بھی بنایا ہے کہ جس پر ابھی تم نہیں گئے۔ اور وہ زمین کون سی ہے؟ خیبر کی۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ان یہودیوں کی ایک اور زمین خیبر کا بھی وارث بنائے گا، اس کی بھی فتح دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معه نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، بنو قریظہ سے مقابلے میں جو مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، اس سے بڑی مقدار میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، اور اس مال غنیمت سے مدینے کے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی۔ ہر گھر کو اتنا مال ملا کہ ہر گھر کے دن بدل گئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے حجروں میں اب بھی اندھیرا، چراغ بھی نہیں جل رہا، چولہا نہیں جل رہا، چولہے میں گھاس اگائی ہے، اور وہی کیفیت فقر و فاقہ کی۔ کچھ منافقین ابھی پردے کے احکامات چونکہ نہیں آئے تھے، اسی صورت میں آئے ہیں، ازواج مطہرات کے پاس آتے اور آ کر ان کا ذہن خراب کرتے۔ مقصود تھا کہ اللہ کے رسول کو گھر سے بھی کسی طرح سے تنگ کیا جائے۔ آ کر کہتے کہ ہر گھر کے حالات بدل گئے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہی فقر و فاقہ، وہی اندھیرا، چھوٹے چھوٹے حجرے، اندھیری راتیں۔ آپ اللہ کے رسول سے مطالبہ کریں کہ آپ کے خرچے میں اضافہ کریں۔ اب تو بہت مال و دولت کی فراوانی ہے، بیت المال میں اچھا خاصا مال آ گیا، آپ کو اس میں سے دیں۔ ازواج مطہرات بیچاری سیدھی تھی، بھولی بھالی سیدھی، وہ منافقین کی باتوں میں آ گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول کے نکاح میں 4 ازواج تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چاروں ازواج نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچے میں اضافہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطالبہ ناقابل برداشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو ایک سوار کی سی ہے، وہ آتا ہے اور کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے، یہ میرا تعلق دنیا سے ہے، مالی ولد دنیا۔ اللہ کے رسول نے اس مطالبے پر اس ناگواری کا اظہار کیا کہ آپ 1 مہینے تک اپنی ازواج کے پاس نہیں گئے۔ سیرت میں یہ واقعہ ایلا کہلاتا ہے۔ 1 مہینے بعد پھر یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں سورہ احزاب کی، آیت نمبر 28 اور 29، اور یہ آیتیں آپ نے آ کے ازواج مطہرات کو سنائیں، اور اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کے ایمان افروز جو ہے وہ فیصلے سے پھر حالات جو ہے وہ دوبارہ معمول کے مطابق ہوئے، اور اللہ کے رسول کے گھر کی زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ اب یہ آیتیں سنیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت، فتعالین تو آؤ،
امت کنہ، میں تمہیں مال و متاع دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْ کنہ سراحًا جمیلا، اور پھر میں تم کو رخصت کر دیتا ہوں خوبصورتی کے ساتھ۔ میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، میرا فقر و فاقہ مجبوری کا نہیں ہے، مجھے سروکاری نہیں ہے دنیا سے، تو اگر تمہیں دنیا چاہیے آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گی، پھر میں تمہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تم میں سے جو بھی نیکوکار ہے ان کے لیے شاندار بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ چاروں ازواج نے بیک وقت کہا کہ ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول چاہیے، ہمیں آخرت کا گھر چاہیے، اور بس اس کے بعد پھر ایک اختیار دیا گیا تھا، ازواج مطہرات نے اس اختیار کو اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر پورے حالات دوبارہ معمول پر آ گئے۔ اب اس کے بعد پردے کے احکامات آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج مطہرات سے مخاطب ہے، لیکن ان کے توسط سے یہ احکامات امت کی تمام بیٹیوں کے لیے، نبی ہر اعتبار سے اسوہ ہے مردوں کے لیے، لیکن بیوی کے لیے اسوہ آپ تو نہیں ہو سکتے نا، بیوی کے لیے اسوہ کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں۔ خواتین کے نسوانی پہلوؤں کے لیے اسوہ کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں۔ اسی لیے جہاں نبی کی عظمت بیان ہوئی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہیں ازواج کی اہمیت بیان ہوئی کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کا درجہ تمہارے لیے ماں کا ہے۔ تو جو حکم نبی کے لیے ہے ان کے توسط سے ہمارے لیے ہے، اور جو حکم ازواج کے لیے ان کے توسط سے امت کی تمام بیٹیوں کے لیے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا، یضاف لہ العذاب ضعفین، اس کے لیے عذاب کو کر دیا جائے گا دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے۔ تمہیں اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے، براہ راست تم نبی سے فیض حاصل کر رہی ہو، تو اگر تم نے خدا نہ خواستہ اگر تم نے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا تو تمہیں عذاب بھی دگنا دیا جائے گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس نے تم میں سے تابعداری اختیار کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اچھا عمل کیا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اس کو اس کا اجر بھی دگنا دیں گے، اللہ تعالیٰ اجر بھی تمہیں پھر دگنا دے گا۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ایسی خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ ازواج مطہرات نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حق ادا کر دیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرا اجر ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیو، لستن کاحد من النساء، تم جہان میں کسی اور عورت کی طرح نہیں ہو، تم نمونہ ہو امت کی تمام خواتین کے لیے۔ تمہیں اللہ نے نبی کا گھر دیا ہے، نبی سے براہ راست تربیت کی سعادت دی ہے۔ ان اتقیتن، اے نبی کی گھر والیو، تم جہان والوں میں کسی اور عورت کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تم ایک پاکیزہ کردار کی مثال پیش کرو۔ فلا تخضعن بالقول، اب یہ ہے باہر کے پردے کے حوالے سے پہلا حکم، فلا تخضعن بالقول، تو دیکھو گفتگو میں نرمی اور لوچ مت پیدا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ کو امید کر بیٹھے۔ وقلنا قولا معروفا، اور بس بات کرو، بھلی بات کرو، ایسی بات کرو جو ضروری ہے۔ یہ ہے باہر کے پردے کے حوالے سے پہلا حکم، کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر پہ مرد نہیں ہے اور کسی اجنبی سے کسی خاتون کو بات کرنی پڑ رہی ہے، تو حکم یہ ہے کہ خاتون اپنی بات میں نرمی کا انداز اختیار نہ کرے۔ عورت کی آواز بھی مرد کے لیے بڑا فتنہ ہے، اس میں کشش ہے، تو لہٰذا ذرا تھوڑا سا روکھا انداز ہونا چاہیے، اور صرف بات بھی صرف کام کی ہو۔ بس ٹیلی فون آیا، مرد اٹھانے کے لیے نہیں، آپ نے اٹھایا، جی وہ گھر پہ ہیں نہیں ہیں، اب یہ نہیں کہ وہ صاحب آپ سے شروع کر دیں اور کیا حال ہے، بچوں کے کیا حال ہے، اور آپ کے شہر میں موسم کیسا ہے،
قطعاً اس قسم کی باتوں کا جواب نہ دیں، بس صرف ضروری بات کہ نہیں ہیں، کب آئیں گے جی، امید ہے اس وقت تک آ جائیں گے، بس ختم۔ یہاں تک کہ غیر مرد کے سلام کا جواب بھی دل میں دیا جائے، اونچی آواز سے جواب بھی خاتون نہ دے۔ تو فرمایا کہ نہ گفتگو میں کوئی نرمی پیدا کرو، نہ محرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی بات کرو، بس قلنا قولا معروفا، کہو معقول بات بس۔ وقرنا فی بیوتکنا، دوسرا حکم، اور عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنے گھروں پر بیٹھو۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کی طرح اپنی نمود و نمائش کرتی نہ پھرو، گھر میں رہو۔ جب تک عورت گھر میں ہے محفوظ ہے، پردے کے احکامات عورت کی ناموس کی حفاظت کے لیے، گھر سے باہر نکلے گی تو اس کی ناموس کو خطرہ ہے۔ اسلام چاہتا ہے عورت گھر پہ رہے اور قوم کے مستقبل کو سنوارے، بچوں کی تربیت کرے۔ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہماری عورتیں گھر سے نکلیں، اور وہ کامیاب ہو رہا ہے گھر سے نکالنے میں۔ مشرف بدبخت کے دور میں اسمبلیوں میں 33% سیٹس بڑھا دی گئی عورتوں کی، دنیا میں کہیں نہیں، امریکہ میں نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، یہاں بڑھا دی گئی عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے۔ اور پھر جو خباثتیں ہوئی ہیں اسمبلیوں میں، جو واقعات ہوئے آپ کے علم میں ہیں، وہ جانتے ہیں ہمارے دشمن کہ عورت گھر پہ ہوتی ہے تو دودھ پلاتے پلاتے بچے کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرتی ہے، لہٰذا اس کو گھر سے باہر نکالو، اس کو، تاکہ باہر نکلے گی دوسرے مردوں کے ساتھ ملوث ہوگی، خود ہی معاشرہ خراب ہوگا، معاشرہ اسی طرح گندگی کا ڈھیر بنے گا جیسا یورپ کا اپنا معاشرہ ہے، امریکہ کا اپنا معاشرہ ہے۔ تلے ہوئے ہیں عورت کو گھر سے باہر نکالنے پر۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم چراغ خانہ ہو، تم شمع محفل نہیں ہو۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، رہو گھروں میں قرار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، وقار کے ساتھ گھروں میں رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنی سجدج نہ دکھاتی پھرو جیسے کہ تم پہلی جاہلیت میں دکھاتی پھرتی تھی۔ باہر نکلنا بھی پڑے تو پردے میں نکلو، تاکہ کوئی تمہاری نمائش نہ ہو، اپنی نمائش باہر نکل کر مت کرو۔ قوم کا حال مردوں کے ہاتھ میں ہے، اور قوم کا مستقبل اللہ نے عورتوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تیسرا حکم، اور نماز قائم کرو۔ عورت کے لیے نماز بھی بہتر ہے کہ گھر پہ پڑھے، ہاں جس نماز کے ساتھ واعظ ہو، جمعہ ہے، عیدین ہے، تو کوئی حرج نہیں، آئے واعظ سنیں تاکہ اس کی بھی تربیت ہو، اس کے علم میں اضافہ ہو۔ لیکن بقیہ نمازیں، اللہ کے رسول کا ارشاد کہ عورت کی نماز گھر کے بھی اندرونی حصے میں زیادہ افضل ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جملہ معاملات زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر قسم کی جو ہے وہ غلط بات کو، برائی کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں ایسے پاک کرے جیسے کہ پاک کیا جاتا ہے۔ محسوس آپ نے کر لیا ہوگا کہ اہل بیت سے مراد حقیقت میں ازروب قرآن ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، انہیں سے گفتگو چل رہی ہے۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر دعا کی تھی، اپنی چادر میں لیا حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو اور حضرات حسنین کو، اور کہا کہ اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ تو اہل سنت ان کو بھی اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں، لیکن ازروب قرآن اہل بیت کون ہے؟ نبی اور نبی کی ازواج۔ سورہ ہود میں مضمون آ چکا، حضرت ابراہیم حضرت سارہ سے فرشتے گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں اہل بیت رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ تو اہل بیت اصل میں ہیں اللہ کے رسول، ازواج مطہرات، اور مزید یہ ہے کہ اس میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ، مزید حکم کہ جو بھی تمہارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے تلاوت کیا جا رہا ہے، اور جو اللہ کے رسول کی حکیمانہ ارشادات ہیں، آپ کی احادیث ہیں، ان کو یاد رکھو۔ یعنی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا علم سیکھیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ اب آیت نمبر 35، اہم آیت اس سورہ مبارکہ کی،
کہ جس میں ایمان کے عملی نتائج اور ثمرات کا بیان، 10 صفات بیان ہو رہی ہے مومن مردوں کی، مومن خواتین کی۔ خواتین نے شکایت کی کہ قرآن مجید میں گفتگو مردوں سے ہم سے ہے ہی نہیں۔ عربی زبان کا اسلوب یہ ہے کہ اگر گفتگو کرنی ہو مردوں عورتوں دونوں سے تو مذکر کا اسلوب اختیار ہوتا ہے، عورتیں اس میں خود بخود شامل ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ اس آیت میں مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر علیحدہ علیحدہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار خواتین، والمؤمنین والمؤمنات، صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان خواتین، والقانتین والقانتات، اور عاجزی کے ساتھ تابعداری کرنے والے اللہ اس کے رسول کی مرد اور عاجزی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرنے والی خواتین، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں یا سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد، ڈٹ جانے والے مرد اور صبر کرنے والی استقامت رکھنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی خواتین، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی خواتین، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی خواتین، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے بخشش بھی اور شاندار بدلہ بھی۔ اب اس کے بعد ایک خاص واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کے حوالے سے اللہ کے رسول پر تہمت لگائی گئی۔ اللہ کے رسول نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے غلام تھے، حضرت ختیجہ نے آپ کو انہیں ہبہ کیا تھا۔ ان کے والد اور چچا کو پتہ چلا حضرت زید کے کہ ہمارا بیٹا محمد نامی ایک شخص کا غلام ہے مکے میں۔ وہ آئے، حضرت زید سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر زید جانا چاہتا ہے میں اس کو آزاد کرتا ہوں، چلا جائے۔ حضرت زید نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو باپ نے اس پر کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو۔ حضرت زید نے جواب میں کہا کہ محمد کی غلامی 1000 آزادیوں سے بہتر ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول بڑے متاثر ہوئے ان کے جذبے سے، پھر ان کے والد اور چچا چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نے کہا کہ 8 سے زید آزاد ہے اور 8 سے زید میرا بیٹا ہے، لہذا حضرت زید کا نام ہو گیا زید بن محمد۔ لیکن جب اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے کہا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، تو آپ نے حضرت زید سے کہا کہ نہیں، اب تم دوبارہ زید بن حارثہ ہو۔ ان کو اس کا بڑا صدمہ تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ میری نسبت ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے ان کی دلجوئی کے لیے چاہا کہ اپنے خاندان کے خاتون سے ان کا نکاح کر دیں، تو آپ نے اپنی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی صاحبزادی حضرت زینب سے کہا کہ آپ نکاح کر لیں حضرت زید کے ساتھ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب تیار نہیں تھی اس کے لیے، ان کا مزاج نہیں مل رہا تھا، وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ ایک ایسا شخص جو پہلے غلام رہا ہے اس سے میں نکاح کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آیت نمبر 36 نازل کی سورہ احزاب کی، تو پھر وہ راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے۔ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی بچے، اختیار ختم، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، سر تسلیم خم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ تو بھٹک گیا بڑا واضح بھٹکنا۔ تو حضرت زینب نے حضرت زید کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ تو تھا خاص شان نزول، لیکن عمومی طور پر ہم سب کے لیے یہ آیت ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں۔
اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ خاص طور پر میرا بہنوں سے میری گزارش ہے کہ بلا شبہ پردے کا حکم بہنوں کے لیے بہت بھاری ہے۔ جس شے میں جو خوبی ہوتی ہے وہ شے اس خوبی کا اظہار چاہتی ہے، اور اللہ نے عورتوں کو حسن دیا ہے، اندر سے خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے حسن کو ظاہر کروں۔ اپنے حسن کو چھپانا یہ بہت بڑے صبر کی بات ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، پردے کا حکم۔ اللہ ہماری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، شرعی پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف محرم مردوں کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ آئیں گی، باقی نہ محرم مردوں سے پردہ کریں گی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں رحمۃ اللہ بٹر صاحب، وہ تو ایک لالچ بھی دیتے ہیں اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 کام کرو تمہارے اچھے خاصے خرچے کم ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ مرد شیف کرنا چھوڑ دیں، تو یہ جو خرچہ ہوتا ہے روز کا بلیڈ کا اور سیفٹی کا اور صابن کا انشاءاللہ بچت ہوگی۔ ویسے خاصی مہنگائی ہے تو انشاءاللہ آپ کی بچت ہو جائے گی۔ نمبر 2، آپ مخلوط محفلوں میں اپنی عورتوں کو لے جانا چھوڑ دیں، خود ہی ان کے فیشن سے مٹائیں گے۔ عورت کو نیا نیا لباس اور فیشن کے مطابق ہر چیز تبھی چاہیے جبکہ اس کو غیر مردوں کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں سب میں نمایاں ہوں، میری طرف غیروں کی نظریں اٹھیں، غیر مردوں کی نظریں اٹھیں۔ تو آپ طے کر لیں کہ مخلوط محفل میں نہیں جانا، انشاءاللہ شرعی پردہ گھر پہ نافذ ہوگا، خرچے آپ کے کم ہو جائیں گے۔ نمبر 3، غیر شرعی رسومات میں شرکت بند کر دیں، کسی سالگرہ میں نہیں جائیں گے۔ انگریزوں کی رسم ہے، کافروں کی رسم ہے، خام خواہ اس کے لیے بھی نیا جوڑا بنے گا، تحفہ تحائف آپ کو لینے پڑیں گے۔ تو جتنی بھی غیر شرعی رسمیں ہیں طے کر لے کہ نہیں جانا، تو انشاءاللہ مہنگائی کے اس دور میں آپ کو کافی اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ بٹر صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اچھے مشورے دیے۔ فرمایا اس کے بعد حضرت زینب کا مزاج ملا نہیں حضرت زید سے، تو حضرت زید بار بار کہتے تھے کہ میں طلاق دیتا ہوں، ان کا مزاج مجھ سے نہیں مل رہا، اللہ کے رسول روکتے رہے، لیکن بالآخر حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے اب ضروری ہے کہ میں خود ان سے نکاح کروں، ان کو طلاق ہوئی ہے میں ان سے خود نکاح کروں، لیکن آپ کو خطرہ تھا کہ منافقین فتنہ اٹھا دیں گے جیسے کہ انہوں نے اٹھایا۔ وہ دیکھو جی بہو پر نکاح تھی، بہو سے نکاح کر لیا، تہمت لگا دی اللہ کے رسول پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ نے یہ نکاح کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بیوی بہو ہوتے ہی نہیں، لہٰذا اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے، وہ بہو نہیں ہے، وہ آپ آخری نبی ہیں۔ اگر آپ ان رسومات کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ آپ کاری ضرب لگائیں ان غلط رسومات کے اوپر، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، اس لیے آگے آیت بھی آ رہی ہے ختم نبوت والی۔ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا آپ نے بھی اس پہ انعام کیا تھا۔ اللہ نے کیا انعام کیا حضرت زید پر؟ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں ہے اور کسی صحابی کا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کا انعام کیا تھا کہ آپ نے آزاد کیا تھا، اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا آپ نے بھی انعام کیا۔ امسک علیک زوجک، آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو، طلاق نہ دو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، آپ اپنے جی میں اس بات کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ فتنہ اٹھا دیں گے، واللہ احق ان تخشی، اور اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرن، تو جب زید نے اپنا معاملہ پورا کر لیا اس خاتون سے، انہیں طلاق دے دی، زوجناکہا، اے نبی ہم نے نکاح کر دیا اس خاتون کا آپ سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں پہلے یہ نکاح آسمان پر ہوا پھر زمین پر ہوا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح کر دیا اس خاتون کا آپ سے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ ان کے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے حوالے سے، اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ ان سے اپنا معاملہ پورا کر لیں۔ یعنی اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جو منہ بولے بیٹے کا باپ ہے وہ اس سے شادی کر سکے، وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو کہ پورا ہوا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں ہے
ان معاملات میں جو اللہ نے ان کے لیے طے کیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہے کہ آپ نے جاہلیت کی رسموں کو توڑنا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جو گزر چکا ان لوگوں میں بھی جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ مقرر ہے اور ٹھہر چکا ہے، طے ہو چکا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ ہستیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتی ہیں۔ ویخشونہ، وہ صرف اللہ سے ڈرتی ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتی ہیں۔ اے نبی ہرگز نہ گھبرائیے ان منافقین کے پروپیگنڈے سے، جو حق بات ہے وہ کیجئے، جو حق کام ہے وہ کیجئے۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا ہونے کے اعتبار سے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں۔ جب ان کا کوئی بیٹا نہیں تو ان کی بہو کیسے ہو گئی؟ کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت زینب ہرگز ان کی بہو نہیں ہے۔ منافقین جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور انبیاء اکرام کے خاتمے کے اوپر ایک مہر ہیں، ایک سیل ہیں۔ آپ کی آمد سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں نبی ہوں اور آپ کہیں دلیل لاؤ، آپ دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ کیوں؟ اگر اس نے دلیل دی تو کیا مان لو گے اس کو؟ ہرگز ہرگز کسی کو اب نبی نہیں ماننا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، ملعون ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے پاکستان کو کہ یہاں پر جو ختم نبوت کی تحریک ہے، بڑی عظیم تحریک ہے، بڑی عظیم ان کی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جو بالکل سیاسی معاملات سے علیحدہ صرف اسی کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، اور جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے، حکومت کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ علماء ہمیں متوجہ کر دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے پر ایک مہر ہے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگر آخری نبی رسومات کو نہیں توڑیں گے تو اور کون توڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ختم نبوت پر ایمان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ احزاب میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم معاشرتی ہدایات عطا فرمائی ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کثرت سے ذکر کی بھی 3 بار تلقین کی ہے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں اسوہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے طلبگار ہوں، آخرت کے اجر کے طلبگار ہوں، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں اپنے محبوب بندوں اور بندیوں کے جو اوصاف بتائے، ان میں بھی آخری سے یہ بیان کی کہ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کثیرًا وَالذَّاکِرَاتِ،
اللہ کے محبوب بندے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، محبوب بندے بھی اور اللہ تعالیٰ کی محبوب بندیاں بھی۔ اور اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہر وقت ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے اور ہر وقت ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ جتنی کیفیت حاصل ہوگی اتنا تقوی حاصل ہوگا، اتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکر کثیر یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو، اس کی پاکی بیان کرو، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ انہی اوقات میں پھر نمازیں ہیں۔ ھو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا رہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور ان کی دعا جب وہ جس دن کے وہ اللہ سے ملیں گے ہوگی سلام، یعنی جنتی ایک دوسرے کو بھی سلام پیش کریں گے اور فرشتے بھی انہیں آ کر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، سورہ رعد میں آتا ہے، اور سلام کہیں گے۔ اور سب سے بڑا سلام کون سا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام یہ ان کے رب کی طرف سے، رب رحیم کی طرف سے ان کے لیے قول ہوگا، رب کی طرف سے انہیں سلامتی کی بشارت ملے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ دنیا میں لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دے رہے ہیں، اور روز قیامت بھی آپ اپنی امت کے حوالے سے گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا پیغام، آپ کا دین پہنچا دیا، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ روشن چراغ سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات بابرکت، آپ کی سنت، آپ کے ارشادات، وہ لوگوں کو ہر وقت اور ہر معاملے میں رہنمائی دینے والے ہیں۔ جب تک آپ حیات تھے بڑی خوش قسمتی تھی، ہر وقت آپ دستیاب تھے، آپ سے رہنمائی حاصل ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محنت محدثین کی، سیرت نگاروں کی، انہوں نے اس طرح سے آپ کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کے ارشادات کو محفوظ کر دیا کہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روشن چراغ ہے۔ وبشر المؤمنین، اے نبی خوشخبری دیجئے مومنوں کو، بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ ہرگز بات نہ مانیے، ہرگز اہمیت نہ دیجیے کافروں کو اور منافقوں کو۔ جو احکامات اس صورت میں آ رہے ہیں وہ ان کے لیے ہضم کرنا انتہائی مشکل ہیں، آپ ہرگز انہیں اہمیت نہ دیجیے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم، اور چھوڑیے ان کی طرف سے ایذا پہنچانے کو۔ آپ پر بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ نے بہو سے نکاح کر لیا، آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے پہلے 4 نکاح تھے، آپ نے 5واں نکاح کر لیا۔ اللہ نے آپ کو یہ رعایت دی ہے، تو جو بھی آپ پر وہ الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کو چھوڑیے، اس کو زیادہ اہمیت نہ دیجیے۔ بتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن،
اور پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو۔ یعنی اگر رخصتی سے پہلے ہی خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جائے، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو پھر تمہارے لیے ان پر کوئی ایسی عدت لازم نہیں ہے کہ جس کو تم شمار کرو۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت اس وقت ہوگی جب کہ اسے طلاق دی جائے رخصتی کے بعد۔ رخصتی ہوئی نہیں تو لہٰذا اب کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت کی ایک حکمت یہ ہے کہ اگر طلاق دینے والے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ ظاہر ہو جائے۔ جب رخصتی ہوئی نہیں، تعلق قائم نہیں ہوا، تو پھر عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ فمتعوہن، اس کے باوجود کہ تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا اور تم نے ان کو طلاق دی ہے، فمتعوہن، تو انہیں کچھ ساز و سامان دو، کم از کم ایک جوڑا ہی حدیث میں آتا ہے کہ دے کر رخصت کرو۔ وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں رخصت کرو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب اگلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 رعایات کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ رعایتیں عام مومنوں کے لیے نہیں تھیں، صرف اللہ کے رسول کے لیے تھی۔ ایک رعایت کہ آپ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں۔ دوسری رعایت آپ بغیر مہر کے بھی کسی خاتون کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور تیسری رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج کے درمیان عدل کرنا وہ واجب نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر نکاح کسی عورت سے کیا ہے تو اس کو مہر دینا پڑے گا، اور نکاح تبھی کریں 1 سے زیادہ جب کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ لیکن اللہ کے رسول کو کچھ رعایت دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول پر کچھ پابندیاں بھی ہیں جو عام مسلمانوں پر نہیں ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے تہجد فرض نہیں ہے، اللہ کے رسول کے لیے تہجد فرض ہے۔ آپ کو تہجد بھی پڑھنی پڑتی تھی لازم۔ عام مسلمانوں کی میراث ان کے ورثہ میں تقسیم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، بیت المال میں جائے گی۔ اور عام مسلمان وہ صدقہ لے سکتے ہیں، اللہ کے رسول اور آپ کے آل پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے۔ نہ انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے آپ کی اولاد کو، اور نہ آپ کو اور آپ کی آل کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو بعض سختیاں بھی ہیں اور بعض رعایات بھی ہیں۔ اب وہ رعایات بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ کی ان بیویوں کو کہ جن کو آپ مہر دے چکے ہیں، وما ملکت یمینک، اور جو بھی آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، آپ کی کنیزیں ہیں، مما افاء اللہ علیک، جو بھی اللہ نے آپ کے ہاتھ لگا دیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، حضرت ریحانہ ہیں، ان سے تعلق بھی آپ کا جائز ہے۔ وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں وہ بھی آپ کے لیے جائز ہیں۔ وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں۔ اب حضرت زینب جن سے آپ کا 5واں نکاح ہوا وہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی یہیں پر کر رہا ہے۔ وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں۔ وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، یعنی وہ خواتین کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ہجرت شرط ہے، اگر ہجرت کی ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وامرأۃ مؤمنہ، اور ایسی مومن خاتون، ان وہبت نفسہا للنبی، کہ اگر وہ اپنی جان نبی کے حوالے کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ خاتون کہے کہ مجھے بہر نہیں چاہیے اور میں آپ کو نبی کے حوالے کرتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان سے بھی بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص ہے نبی آپ کے لیے باقی مومنوں کے مقابلے میں، یہ رعایات صرف آپ کے لیے ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مومنوں کے لیے کیا طے کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں۔ وما ملکت ایمانہم، اور ہم نے کیا طے کیا ہے ان کی کنیزوں کے بارے میں۔ لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں خاتون سے اگر میرا نکاح ہو تو اس میں فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ بڑی ذہین خاتون ہے، اور وہ جب میرے قریب ہوگی اور مختلف گھر کے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی
تو بعض میں اس کے ذریعے سے یہ معاملات امت تک پہنچیں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ان سے نکاح ہو جائے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مختلف عمروں کی، مختلف مزاجوں کی خواتین آپ کے نکاح میں ہوں اور آپ کے گھر کے معاملات کو بہت قریب سے دیکھیں، آپ کی انہیں بڑی قربت حاصل ہو اور ان کے ذریعے سے وہ معاملات امت تک پہنچیں۔ تو یہ ایک حکمت تھی جس کی وجہ سے مختلف عمروں کی خواتین اور مختلف مزاجوں کی خواتین آپ کے نکاح میں آئیں اور ان کے ذریعے سے امت کو بہت بڑا خزانہ نجی زندگی کا، گھر کی زندگی کا مل گیا۔ نجی زندگی، گھر کی زندگی خوشگوار ہو تو اس کے اثرات پورے معاشرے پر ہوتے ہیں، یہی تو پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ پھر قبائلی معاشرے میں سیاسی اعتبار سے بہت اہمیت ہوتی ہے کہ اگر کسی قبیلے کی خاتون سے کسی دوسرے قبیلے کا سربراہ نکاح کر لے تو اب اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے آپس میں قبیلوں کا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بنی مستلق کے جو سردار تھا اس کی بیٹی حضرت جویریہ سے نکاح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ اس قبیلے کے ساتھ ایک یہ تعلق بھی قائم ہو جائے اور پھر وہ قبیلہ مسلمانوں کا احترام کرے۔ آپ نے خیبر کے یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ سے نکاح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ایک سردار کی بیٹی گھر پر آئے تو اس لحاظ سے اب ایک دوری جو ہے وہ ختم ہو۔ تو یہ سیاسی اعتبار سے بھی یہ نکاح اس عرب کے معاشرے میں ان کی افادیت تھی۔ باقی اللہ کے رسول نے کوئی بھی نکاح معاذ اللہ کسی عیاشی کے لیے نہیں کیا۔ جو اصل آپ کی جوانی کا وقت تھا وہ آپ نے گزارا ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو آپ سے 15 برس بڑی تھی، 25 سال کی عمر میں نکاح کیا حضرت ختیجہ سے، اور حضرت ختیجہ کے ساتھ پھر آپ کی سمجھیے کہ زندگی کے 25 سال گزر گئے، اور کوئی نکاح آپ نے جو ہے وہ اس وقت نہیں کیا۔ اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ پوری جوانی گزار دی۔ حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد پھر آپ نے نکاح کیے، اور صرف ایک کنواری خاتون ہے جن سے آپ کا نکاح ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی سارے نکاح آپ نے یا تو متعلقہ خواتین سے کیے یا بیوہ سے کیے۔ تو کوئی خدا نہ خواستہ معاملہ اس میں عیاشی کا نہیں تھا، جیسا کہ گستاخان رسول گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور پھر زندگی میں کس قدر سادگی، چھوٹے چھوٹے حجرے ابھی بھی موجود ہیں، ان حجروں میں کئی کئی دن تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، گھاس اگاتی تھی، کئی کئی دن تک گھروں پہ چراغ نہیں جلتا تھا، اندھیری راتیں تھیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی آپ کے نکاح عیاشی کے لیے نہیں تھے، آپ کے نکاحوں کے پیچھے حکمت تھی۔ فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حرج، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس کو چاہیں آپ جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیں، قریب نہ رکھیں۔ وَتُوبِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، یعنی عدل آپ پر شرط نہیں ہے، جس کو چاہیں پیچھے کر دیں، جس کو چاہیں آگے کر لیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور اگر آپ کسی کو الگ کر چکے ہیں، ذرا دور کیا ہوا ہے، اسے پھر آپ قریب لانا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تو آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی آپ پر عدل کرنا لازم نہیں ہے۔ آپ اس حوالے سے جس طرح سے چاہتے ہیں اپنے گھر کے معاملات کو چلائیے، لیکن اللہ کے رسول نے اس رعایت کو اویل نہیں کیا، اور آپ نے تمام ازواج کے درمیان عدل کیا۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، جب ان کو معلوم ہو کہ اگر اللہ کے رسول ہمیں وقت دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان پر پابندی کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کو برابر کا وقت دیں۔ تو اب جو بھی وقت مل جائے گا ازواج اسے غنیمت سمجھیں گے۔ اگر اللہ کے رسول مجھے وقت نہ دیتے تب بھی ان کو تو اللہ نے رعایت دے رکھی ہے، تو اس کے باوجود اگر جو وقت ملے گا کسی خاتون کو اللہ کے رسول کا تو وہ خوش ہوں گی کہ یہ تو جو ہے وہ میری قسمت جاگ گئی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زیادہ وقت دے رہے ہیں۔ تو فرمایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غم نہ کریں۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور جو بھی آپ انہیں دیں اس پر وہ راضی رہیں، خوش رہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ، اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ نے آپ کے لیے پابندی لگا دی
کہ اب آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی اب اس کے بعد آپ کے لیے مزید خواتین حلال نہیں ہیں، بس جو نکاح آپ نے کر لیے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو بدل لیں کہ چلے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور اس کی جگہ میں دوسری بیوی لے آتا ہوں، نہیں اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بس جو نکاح آپ نے کر لیے۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ ان خواتین کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے، کسی خاتون کا حسن آپ کو متاثر کرے لیکن پھر بھی اب مزید نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک جو ہے وہ بشری یہ تقاضا تھا کہ آپ کو بھی خواتین کا حسن متاثر کرتا تھا۔ خود آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے اور مجھے خوشبو اچھی لگتی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو بالکل فطری بات ہے، کوئی تکلف نہیں۔ جس مرد کی رغبت عورتوں کی طرف ہے نہیں وہ مرد مردی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلفات کا لبادہ اپنے نبی پر نہیں ڈال رہے، بے تکلفی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے، تو یہ بالکل مردانیت کا تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن مجید وہ تصور دیتا ہے نبیوں کا کہ اس تصور کے مطابق آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ ان کی وہ کمزوریاں قرآن مجید بیان کرتا ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہیں، ان کمزوریوں کے باوجود انہوں نے عمل کر کے دکھایا، تو آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا وہ تصور ہے، ایسے ان کے بارے میں باتیں مشہور ہیں کہ پھر آپ صرف ان کو پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے رات میں، آپ سنتے رہیے بس، اور جو ہے وہ کر نہیں سکتے، آپ یہ اتباع نہیں ہو سکتی، بس صرف ان کو پوچھتے رہیے۔ فلاں بزرگ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، غلط کیا بزرگ نے، اگر کیا تو اول تو کیا نہیں، جھوٹ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا اپنے ایک صحابی کو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم نفس کا بھی تم پر حق ہے، لیکن یہ کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں جھوٹی جھوٹی، آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے، کریں گے تو سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفل بھی پڑھتا ہوں، کبھی نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ تو ہم نے ایسے تصورات دے دیے بزرگان دین کے کہ ان کی پوجا کرتے رہیے، ان کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید بالکل فطری انداز سے بتاتا ہے کہ اے نبی ممکن ہے کہ آپ کو خواتین کا حسن متاثر کرے، لیکن اب مزید آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاحوں کی اجازت نہیں ہے۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ جو آپ کی کنیزیں ہیں، ان کنیزوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ جیسے اس سے پہلے یہ بات آئی تھی سورہ احزاب ہی میں کہ منافقین اللہ کے رسول کے گھر میں آ جاتے اور ازواج مطہرات کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے، خاص طور پر غزوہ بنو قریظہ کے بعد۔ اب اللہ نے اس فتنے کے سد باب کے لیے ایک حکم حجاب نازل کر دیا۔ وہ حکم حجاب آ رہا ہے آیت نمبر 53 میں سورہ احزاب کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، ان کی اجازت کے بغیر مت داخل ہو۔ الی طعام، اور وہ بلاتے کب تھے؟ کھانے کی دعوت پر، جب بلائیں کھانے کے لیے۔ غیر ناظرین اناہ، بغیر اس کے کہ تم جا کر کھانے کی راہ دیکھ رہے ہو، ابھی کھانا پکا ہے نہیں اور جا کر پہلے سے بیٹھ گئے۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اسی وقت ان کے گھروں میں داخل ہو۔ فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو پھر پھیل جاؤ، پھر منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور باتیں بنانے کے لیے مت بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ فیستحیی منکم، اور وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تمہیں منع نہیں کرتے کہ جاؤ، اندر سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ اب یہ بیٹھ کر باتیں کر کے میرا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وہ بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہیں۔
تو نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور وہ تمہیں منع نہیں کرتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں جھجکتا، اللہ حق بات تمہیں کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، یا مزید تفسیر میں وضاحت ہوئی ہے کوئی چیز ان سے پوچھو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے مانگو یا پوچھو پردے کے پیچھے سے۔ پہلے پردے کا حکم نبی کے گھر پہ نافذ کیا گیا، اور پھر سورہ نور اگلے سال نازل ہوئی سن 6 ہجری میں، اس میں تمام مومنوں کے گھروں کے حوالے سے پردے کا حکم آ گیا، ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ عمل ستھرا ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی۔ اب پردے سے ساری گفتگو ہوگی، پردے سے کوئی چیز مانگو گے، اب ازواج مطہرات کھلے چہرے کے ساتھ تمہارے سامنے نہیں آئیں گی۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ کہ تم ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ نبی کی بیوی سے نکاح حرام، نبی کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ازواج مطہرات کے جو لمحات گزرے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے، ان میں کوئی کمی نہ آئے، وہ جو ایمانی کیفیت انہیں حاصل ہے وہ برقرار رہے۔ اگر زوجہ کی شادی کسی اور شخص کے ساتھ ہو جاتی تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا، اس کی طرف رغبت ہوتی، اور جو نبی کے ساتھ جو حسین اور پاکیزہ لمحات گزرے ہیں وہ لازماً سرد پڑ جاتے۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ وہ ایمانی اسپرٹ ازواج میں برقرار رہے، اور اسی ایمانی روح اور اسپرٹ کے ساتھ وہ اللہ کے رسول کے ارشادات اور ان کے معمولات اور ان کی سنت امت تک منتقل کر دیں۔ تو فرمایا کہ تم ہرگز ان کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے کبھی بھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتہ، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ہاں کوئی گناہ نہیں ہے ازواج مطہرات پر اپنے باپ دادا کے حوالے سے، ان کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے، ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ وہ آئیں گی۔ ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے حوالے سے، اگر ازواج کا کوئی بیٹا کسی سابقہ شوہر سے ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے سامنے بھی کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ ولا اخوانہن، اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے حوالے سے گناہ ہے۔ ولا ابنائے اخوانہن، نہ بھتیجوں کے حوالے سے۔ ولا ابنائے اخواتہن، نہ بھانجوں کے حوالے سے۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی جان پہچان کی عورتوں کے حوالے سے۔ غیر عورتوں سے پردہ ہے، جان پہچان کی عورتوں سے ان کا پردہ نہیں ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہم، اور نہ ہی ان کنیزوں سے جو ان کے گھروں پر ہے ان سے کوئی پردہ ہے۔ واتقین اللہ، تو اے ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ احزاب میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم معاشرتی ہدایات عطا فرمائی ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کثرت سے ذکر کی بھی 3 بار تلقین کی ہے۔ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں اسوہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے طلبگار ہوں، آخرت کے اجر کے طلبگار ہوں، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں اپنے محبوب بندوں اور بندیوں کے جو اوصاف بتائے، ان میں بھی آخری سے یہ بیان کی کہ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، اللہ کے محبوب بندے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، محبوب بندے بھی اور اللہ تعالیٰ کی محبوب بندیاں بھی۔ اور اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہر وقت ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے اور ہر وقت ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ جتنی کیفیت حاصل ہوگی اتنا تقوی حاصل ہوگا، اتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکر کثیر یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو، اس کی پاکی بیان کرو، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ انہی اوقات میں پھر نمازیں ہیں۔ هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیکُم، وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، وَمَلَائِکَتُہُ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا رہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور ان کی دعا جب وہ جس دن کے وہ اللہ سے ملیں گے ہوگی سلام، یعنی جنتی ایک دوسرے کو بھی سلام پیش کریں گے اور فرشتے بھی انہیں آ کر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، سورہ رات میں آتا ہے، اور سلام کہیں گے۔ اور سب سے بڑا سلام کون سا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام یہ ان کے رب کی طرف سے، رب رحیم کی طرف سے ان کے لیے قول ہوگا، رب کی طرف سے انہیں سلامتی کی بشارت ملے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دے رہے ہیں، اور روز قیامت بھی آپ اپنی امت کے حوالے سے گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا پیغام، آپ کا دین پہنچا دیا، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ روشن چراغ سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات بابرکت، آپ کی سنت، آپ کے ارشادات، وہ لوگوں کو ہر وقت اور ہر معاملے میں رہنمائی دینے والے ہیں۔ جب تک آپ حیات تھے بڑی خوش قسمتی تھی، ہر وقت آپ دستیاب تھے، آپ سے رہنمائی حاصل ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے محنت محدثین کی، سیرت نگاروں کی، انہوں نے اس طرح سے آپ کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کے ارشادات کو محفوظ کر دیا کہ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روشن چراغ ہے۔ وبشر المؤمنین، اے نبی خوشخبری دیجئے مومنوں کو، بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ ہرگز بات نہ مانیے، ہرگز اہمیت نہ دیجیے کافروں کو اور منافقوں کو۔
جو احکامات اس صورت میں آ رہے ہیں وہ ان کے لیے ہضم کرنا انتہائی مشکل ہیں، آپ ہرگز انہیں اہمیت نہ دیجیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑیے ان کی طرف سے ایذا پہنچانے کو۔ آپ پر بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ نے بہو سے نکاح کر لیا، آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے پہلے 4 نکاح تھے، آپ نے 5واں نکاح کر لیا۔ اللہ نے آپ کو یہ رعایت دی ہے، تو جو بھی آپ پر وہ الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کو چھوڑیے، اس کو زیادہ اہمیت نہ دیجیے۔ بتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی اگر رخصتی سے پہلے ہی خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آ جائے، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر تمہارے لیے ان پر کوئی ایسی عدت لازم نہیں ہے کہ جس کو تم شمار کرو۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت اس وقت ہوگی جب کہ اسے طلاق دی جائے رخصتی کے بعد، رخصتی ہوئی نہیں تو لہٰذا اب کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت کی ایک حکمت یہ ہے کہ اگر طلاق دینے والے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، تو جب رخصتی ہوئی نہیں، تعلق قائم نہیں ہوا، تو پھر عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ فمتعوہن، اس کے باوجود کہ تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا اور تم نے ان کو طلاق دی ہے، فمتعوہن، تو انہیں کچھ ساز و سامان دو، کم از کم ایک جوڑا ہی حدیث میں آتا ہے کہ دے کر رخصت کرو۔ وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں رخصت کرو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب اگلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 رعایات کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ رعایتیں عام مومنوں کے لیے نہیں تھی، صرف اللہ کے رسول کے لیے تھی۔ ایک رعایت کہ آپ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، دوسری رعایت آپ بغیر مہر کے بھی کسی خاتون کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اور تیسری رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج کے درمیان عدل کرنا وہ واجب نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، اگر نکاح کسی عورت سے کیا ہے تو اس کو مہر دینا پڑے گا، اور نکاح تبھی کریں 1 سے زیادہ جب کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کریں۔ لیکن اللہ کے رسول کو کچھ رعایت دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول پر کچھ پابندیاں بھی ہیں جو عام مسلمانوں پر نہیں ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے تہجد فرض نہیں ہے، اللہ کے رسول کے لیے تہجد فرض ہے، آپ کو تہجد بھی پڑھنی پڑتی تھی لازم۔ عام مسلمانوں کی میراث ان کے ورثہ میں تقسیم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، بیت المال میں جائے گی۔ اور عام مسلمان وہ صدقہ لے سکتے ہیں، اللہ کے رسول اور آپ کے آل پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے، نہ انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے آپ کی اولاد کو، اور نہ آپ کو اور آپ کی آل کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو بعض سختیاں بھی ہیں اور بعض رعایات بھی ہیں۔ اب وہ رعایات بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ کی ان بیویوں کو کہ جن کو آپ مہر دے چکے ہیں، وما ملکت یمینک، اور جو بھی آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، آپ کی کنیزیں ہیں، مما افاء اللہ علیک، جو بھی اللہ نے آپ کے ہاتھ لگا دیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، حضرت ریحانہ ہیں، ان سے تعلق بھی آپ کا جائز ہے۔ وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں وہ بھی آپ کے لیے جائز ہیں۔ وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں۔ اب حضرت زینب جن سے آپ کا 5واں نکاح ہوا وہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی یہیں پر کر رہا ہے۔ وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں۔ وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، یعنی وہ خواتین کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ہجرت شرط ہے، اگر ہجرت کی ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وامرأۃ مؤمنہ، اور ایسی مومن خاتون، ان وہبت نفسہا للنبی، کہ اگر وہ اپنی جان نبی کے حوالے کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے،
خاتون کہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے اور میں آپ کو نبی کے حوالے کرتی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان سے بھی بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص ہے نبی آپ کے لیے باقی مومنوں کے مقابلے میں، یہ رعایات صرف آپ کے لیے ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مومنوں کے لیے کیا طے کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ہم نے کیا طے کیا ہے ان کی کنیزوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں خاتون سے اگر میرا نکاح ہو تو اس میں فائدہ ہے، فائدہ کیا ہے؟ بڑی ذہین خاتون ہے، اور وہ جب میرے قریب ہوگی اور مختلف گھر کے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی تو بعض میں اس کے ذریعے سے یہ معاملات امت تک پہنچیں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ان سے نکاح ہو جائے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مختلف عمروں کی، مختلف مزاجوں کی خواتین آپ کے نکاح میں ہوں اور آپ کے گھر کے معاملات کو بہت قریب سے دیکھیں، آپ کی انہیں بڑی قربت حاصل ہو اور ان کے ذریعے سے وہ معاملات امت تک پہنچیں۔ تو یہ ایک حکمت تھی جس کی وجہ سے مختلف عمروں کی خواتین اور مختلف مزاجوں کی خواتین آپ کے نکاح میں آئیں اور ان کے ذریعے سے امت کو بہت بڑا خزانہ نجی زندگی کا، گھر کی زندگی کا مل گیا۔ نجی زندگی، گھر کی زندگی خوشگوار ہو تو اس کے اثرات پورے معاشرے پر ہوتے ہیں، یہی تو پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ پھر قبائلی معاشرے میں سیاسی اعتبار سے بہت اہمیت ہوتی ہے کہ اگر کسی قبیلے کی خاتون سے کسی دوسرے قبیلے کا سربراہ نکاح کر لے تو اب اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے آپس میں قبیلوں کا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بنی مستلق کے جو سردار تھا اس کی بیٹی حضرت جویریہ سے نکاح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ اس قبیلے کے ساتھ ایک یہ تعلق بھی قائم ہو جائے اور پھر وہ قبیلہ مسلمانوں کا احترام کرے۔ آپ نے خیبر کے یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ سے نکاح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ایک سردار کی بیٹی گھر پر آئے تو اس لحاظ سے اب ایک دوری جو ہے وہ ختم ہو۔ تو یہ سیاسی اعتبار سے بھی یہ نکاح اس عرب کے معاشرے میں ان کی افادیت تھی۔ باقی اللہ کے رسول نے کوئی بھی نکاح معاذ اللہ کسی عیاشی کے لیے نہیں کیا۔ جو اصل آپ کی جوانی کا وقت تھا وہ آپ نے گزارا ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو آپ سے 15 برس بڑی تھی، 25 سال کی عمر میں نکاح کیا حضرت ختیجہ سے، اور حضرت ختیجہ کے ساتھ پھر آپ کی سمجھیے کہ زندگی کے 25 سال گزر گئے، اور کوئی نکاح آپ نے جو ہے وہ اس وقت نہیں کیا۔ اپنی عمر سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ پوری جوانی گزار دی۔ حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد پھر آپ نے نکاح کیے، اور صرف ایک کنواری خاتون ہے جن سے آپ کا نکاح ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی سارے نکاح آپ نے یا تو متعلقہ خواتین سے کیے یا بیوہ سے کیے۔ تو کوئی خدا نہ خواستہ معاملہ اس میں عیاشی کا نہیں تھا، جیسا کہ گستاخان رسول گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور پھر زندگی میں کس قدر سادگی، چھوٹے چھوٹے حجرے ابھی بھی موجود ہیں، ان حجروں میں کئی کئی دن تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، گھاس اگاتی تھی، کئی کئی دن تک گھروں پہ چراغ نہیں جلتا تھا، اندھیری راتیں تھیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی آپ کے نکاح عیاشی کے لیے نہیں تھے، آپ کے نکاحوں کے پیچھے حکمت تھی۔ فرمایا لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس کو چاہیں آپ جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیں، قریب نہ رکھیں۔ وتوبی الیک من تشاء، اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، یعنی عدل آپ پر شرط نہیں ہے، جس کو چاہیں پیچھے کر دیں، جس کو چاہیں آگے کر لیں۔ ومن ابتغیت ممن عزلت، اور اگر آپ کسی کو الگ کر چکے ہیں، ذرا دور کیا ہوا ہے، اسے پھر آپ قریب لانا چاہیں، فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی آپ پر عدل کرنا لازم نہیں ہے۔ آپ اس حوالے سے جس طرح سے چاہتے ہیں اپنے گھر کے معاملات کو چلائیے، لیکن اللہ کے رسول نے اس رعایت کو اویل نہیں کیا، اور آپ نے تمام ازواج کے درمیان عدل کیا۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ ان ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، جب ان کو معلوم ہو کہ اگر اللہ کے رسول ہمیں وقت دیں
تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان پر پابندی کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کو برابر کا وقت دیں۔ تو اب جو بھی وقت مل جائے گا ازواج اسے غنیمت سمجھیں گے۔ اگر اللہ کے رسول مجھے وقت نہ دیتے تب بھی ان کو تو اللہ نے رعایت دے رکھی ہے، تو اس کے باوجود اگر جو وقت ملے گا کسی خاتون کو اللہ کے رسول کا تو وہ خوش ہوں گی کہ یہ تو جو ہے وہ میری قسمت جاگ گئی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زیادہ وقت دے رہے ہیں۔ تو فرمایا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزنن، اور وہ غم نہ کریں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور جو بھی آپ انہیں دیں اس پر وہ راضی رہیں، خوش رہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے۔ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ، اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ نے آپ کے لیے پابندی لگا دی کہ اب آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے۔ لا يحل لك النساء من بعد، اے نبی اب اس کے بعد آپ کے لیے مزید خواتین حلال نہیں ہیں، بس جو نکاح آپ نے کر لیے۔ ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کو بدل لیں کہ چلے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور اس کی جگہ میں دوسری بیوی لے آتا ہوں، نہیں اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بس جو نکاح آپ نے کر لیے۔ ولو اعجبک حسنہن، خواہ ان خواتین کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے، کسی خاتون کا حسن آپ کو متاثر کرے لیکن پھر بھی اب مزید نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک جو ہے وہ بشری یہ تقاضا تھا کہ آپ کو بھی خواتین کا حسن متاثر کرتا تھا۔ خود آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے اور مجھے خوشبو اچھی لگتی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو بالکل فطری بات ہے، کوئی تکلف نہیں، جس مرد کی رغبت عورتوں کی طرف ہے نہیں وہ مرد مردی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلفات کا لبادہ اپنے نبی پر نہیں ڈال رہے، بے تکلفی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے، تو یہ بالکل مردانیت کا تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن مجید وہ تصور دیتا ہے نبیوں کا کہ اس تصور کے مطابق آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ ان کی وہ کمزوریاں قرآن مجید بیان کرتا ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہیں، ان کمزوریوں کے باوجود انہوں نے عمل کر کے دکھایا، تو آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا وہ تصور ہے، ایسے ان کے بارے میں باتیں مشہور ہیں کہ پھر آپ صرف ان کو پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے رات میں، آپ سنتے رہیے بس، اور جو ہے وہ کر نہیں سکتے، آپ یہ اتباع نہیں ہو سکتی، بس صرف ان کو پوچھتے رہیے۔ فلاں بزرگ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، غلط کیا بزرگ نے، اگر کیا تو اول تو کیا نہیں، جھوٹ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا اپنے ایک صحابی کو، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم نفس کا بھی تم پر حق ہے، لیکن یہ کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں جھوٹی جھوٹی، آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے، کریں گے تو سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفل بھی پڑھتا ہوں، کبھی نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ تو ہم نے ایسے تصورات دے دیے بزرگان دین کے کہ ان کی پوجا کرتے رہیے، ان کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید بالکل فطری انداز سے بتاتا ہے کہ اے نبی ممکن ہے کہ آپ کو خواتین کا حسن متاثر کرے، لیکن اب مزید آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاحوں کی اجازت نہیں ہے۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ جو آپ کی کنیزیں ہیں، ان کنیزوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ جیسے اس سے پہلے یہ بات آئی تھی سورہ احزاب میں کہ منافقین اللہ کے رسول کے گھر میں آ جاتے اور ازواج مطہرات کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے، خاص طور پر غزوہ بنو قریظہ کے بعد۔ اب اللہ نے اس فتنے کے سد باب کے لیے ایک حکم حجاب نازل کر دیا۔ وہ حکم حجاب آ رہا ہے آیت نمبر 53 میں سورہ احزاب کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، ان کی اجازت کے بغیر مت داخل ہو، الی طعام،
اور وہ بلاتے کب تھے؟ کھانے کی دعوت پر، جب بلائیں کھانے کے لیے. غیر ناظرین اناہ، بغیر اس کے کہ تم جا کر کھانے کی راہ دیکھ رہے ہو، ابھی کھانا پکا ہے نہیں اور جا کر پہلے سے بیٹھ گئے. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اسی وقت ان کے گھروں میں داخل ہو. فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو پھر پھیل جاؤ، پھر منتشر ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور باتیں بنانے کے لیے مت بیٹھ جاؤ. کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. فیستحیی منکم، اور وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تمہیں منع نہیں کرتے کہ جاؤ. اندر سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ اب یہ بیٹھ کر باتیں کر کے میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وہ بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہیں. تو نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور وہ تمہیں منع نہیں کرتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں جھجکتا. اللہ حق بات تمہیں کہہ رہا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، یا مزید تفسیر میں وضاحت ہوئی ہے کوئی چیز ان سے پوچھو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو ان سے مانگو یا پوچھو پردے کے پیچھے سے. پہلے پردے کا حکم نبی کے گھر پہ نافذ کیا گیا، اور پھر سورہ نور اگلے سال نازل ہوئی سن 6 ہجری میں، اس میں تمام مومنوں کے گھروں کے حوالے سے پردے کا حکم آ گیا. ہم سورہ نور میں پڑھ چکے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ عمل ستھرا ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بھی. اب پردے سے ساری گفتگو ہوگی، پردے سے کوئی چیز مانگو گے. اب ازواج مطہرات کھلے چہرے کے ساتھ تمہارے سامنے نہیں آئیں گی. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ کہ تم ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو. نبی کی بیوی سے نکاح حرام، نبی کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ازواج مطہرات کے جو لمحات گزرے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے، ان میں کوئی کمی نہ آئے. وہ جو ایمانی کیفیت انہیں حاصل ہے وہ برقرار رہے. اگر زوجہ کی شادی کسی اور شخص کے ساتھ ہو جاتی تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا، اس کی طرف رغبت ہوتی، اور جو نبی کے ساتھ جو حسین اور پاکیزہ لمحات گزرے ہیں وہ لازماً سرد پڑ جاتے. تو اللہ چاہتا تھا کہ وہ ایمانی اسپرٹ ازواج میں برقرار رہے، اور اسی ایمانی روح اور اسپرٹ کے ساتھ وہ اللہ کے رسول کے ارشادات اور ان کے معمولات اور ان کی سنت امت تک منتقل کر دیں. تو فرمایا کہ تم ہرگز ان کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے. ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتہ. اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ. لا جناح علیہن فی آبائہن، ہاں کوئی گناہ نہیں ہے ازواج مطہرات پر اپنے باپ دادا کے حوالے سے، ان کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے، ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ وہ آئیں گی. ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے حوالے سے. اگر ازواج کا کوئی بیٹا کسی سابقہ شوہر سے ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے سامنے بھی کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہیں. ولا اخوانہن، اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے حوالے سے گناہ ہے. ولا ابنائے اخوانہن، نہ بھتیجوں کے حوالے سے. ولا ابنائے اخواتہن، نہ بھانجوں کے حوالے سے. ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی جان پہچان کی عورتوں کے حوالے سے. غیر عورتوں سے پردہ ہے، جان پہچان کی عورتوں سے ان کا پردہ نہیں ہے. ولا ما ملکت ایمانہم، اور نہ ہی ان کنیزوں سے جو ان کے گھروں پر ہے ان سے کوئی پردہ ہے. واتقین اللہ، تو اے ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا